نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا مسددا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فادعوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافرهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں اور اجمالی طور پر کل اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا. اب قرآن مجید خود اس کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ہی آپ سے اس اصحاب کہف کے قصے کو ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے، یعنی جس میں نہ کوئی ہیر پھیر ہوگی اور جس میں نہ کوئی کمی زیادتی ہوگی اور جس میں نہ کوئی رد و بدل ہوگا. ہم اس واقعے کو صاف طریقے سے تم سے بیان کریں گے. وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی عطا فرمائی. مدارک کی کتاب ہے، مدارک التنزیل، تفسیر کی بڑی کتاب ہے. اس کے مصنف المحمود البرقار رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الدین محمود البرقار المتوفی 687 ہجری، جو اہل سنت کی ایک مضمون کتاب ہے عقائد کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں. تمام لوگ اس کو مانتے ہیں اور عقائد کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں مضمون کتابیں مانی جاتی ہے. حالانکہ تفسیر کی کتاب ہے اور مختصر تفسیر اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو مدارک التنزیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو اصحاب کہف کے اندر تھے. تو فرمایا اصحاب کہف کے اندر، اس غار کے اندر سونے والے فتنۃ، وہ چند نوجوان تھے جس میں سے پہلے کا نام یہ بتایا جاتا ہے کہ املیگا تھا، اور دوسرے کا نام مخشلینہ تھا، اور تیسرے کا نام مسلینہ تھا، چوتھے کا نام برموش تھا، اور پانچویں کا نام درموش تھا، اور چھٹے کا نام شازموس تھا، اور ساتویں کا نام چرواہا تھا. یہ 7 لوگ اس کہف کے اندر، اس غار کے اندر آرام کر رہے تھے. یعنی یہی وہ 7 لوگ تھے آمنوا بربہم، جو پروردگار پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، تو جب وہ ایمان لے آئے ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی کی. اس لیے عزائم کا کرنا، ارادے کا کرنا، یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور اس ارادے پر استحکام کا دینا، اس ارادے پر انسان کو جمانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ان لوگوں نے مضبوطی سے ارادہ کر لیا اور اس تسلیس کے جو عقائد ہے، تین خدا کے جو عقائد ہے، مریم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، اور رب کو گاڈ ماننے کے، اس تسلیس کا انہوں نے انکار کیا، خدا وحدہ لا شریک کی ذات سے انہوں نے مانا، آمنوا بربہم، وہ ایمان لے آئے اپنے پروردگار پر، وزدناہم ہدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی. وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے جمع کیا. بندہ جب عزائم کرتا اور ارادہ کرتا ہے کسی نیک فعل کا، کسی نیک کام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے پر اس بندے کو جمع دیتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے استحکام اور مضبوطی ملتی ہے. فرمایا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو جمع دیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اس وقت جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا پروردگار تو رب
رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی چیزیں تھی کہ آسمان کا رب کوئی اور الگ تھا، زمین کا رب کوئی اور تھا. تو انہوں نے یہ کہا اس صدق کی نفی کرتے ہوئے اور ان کے نظریات اور ان کے عقائد کی نفی کرتے ہوئے، ربنا ہمارا رب اور ہمارا پروردگار رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمان کا رب اور زمین کا رب ہے. پھر ان کا ایک احتجاج اور ان کا نعرہ یہ تھا لن ندعو من دونه الہا، کہ ہرگز ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو اور کسی الہ کو نہیں پکاریں گے. یعنی اسی اللہ کو ہم پکاریں گے، اسی سے مناجات کریں گے، اسی سے دعائیں مانگیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر ایسا ہوا لقد قلنا اذا شططا، ورنہ ہم تو اپنے ایک بے جگہ بات کو ایجاد کرنے والے ہوں گے، ہم ایسے ہوں گے جو لغو بات اور بیکار بات کو کہنے والے ہوں گے. یہ لوگ ہماری قوم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک معبود بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، کوئی معبود کو گڑھ رکھا ہے. لولا یاتون علیہ بسلطان بین، یہ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک واضح دلیل لے آتے؟ سلطان بین، ایک واضح دلیل، ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل اس کے اوپر کیوں نہیں لے آتے کہ کوئی اور معبود انہوں نے کر رکھا ہے اور اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنا رب سمجھتے ہیں، تو پھر اس پر کوئی دلیل لے آنا چاہیے. جب وہ اس پر کوئی دلیل نہیں لاتے تو وہ اللہ کی ذات پر ایک بہتان باندھ رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ کر رہے ہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی ذات پر بہتان کرے. پھر یہ لوگ جو 7 لوگ نوجوان تھے آپس میں مشورہ کرنے لگے اور آپس میں بیٹھے، کیونکہ وہ ایک درخت کے نیچے آ کر جمع ہوئے. اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے اس بادشاہ کی تو مخالفت کی ہے، اب ہم کیا کریں؟ آپس میں ایک تو احباب اپنی رائے دے رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مشورے کے ذریعے سے خیر وجود میں آتا ہے اور مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے فتنے ابھر رہی ہے اور انتشار وجود میں آتا ہے. مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. یہ لوگ مشورہ کرنے لگے، آپس میں ڈسکس کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے. کہا ویسے فضل جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے، آپس میں کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر کہف کی طرف اور غار کی طرف پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو شہر صبور اور ترسوس کے اندر یعنی ترکی کے اطراف میں شہر افسوس ایک ہے، وہاں ایک غار تھی، اس طرف انہوں نے پناہ لی. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اجنتا کی غاریں بڑی مشہور غار ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے وہاں کے اس غار کے اندر جا کر پناہ لے لی. اور یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا وقیہ اور نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر کسی ایک اور اپنے وطن کو ترک کرتے ہیں تو کسی ایک مقام پر جا کر جہاں اللہ کی پرستش کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں پناہ لے لیتے ہیں. تو انہوں نے نبیوں کے اسی طرز کو اور طریقے کو اور سنت کو اختیار کرتے ہوئے اس غار کی طرف جا کر پناہ لینے کے لیے مشورہ دیا جا رہا ہے، آپس میں گفتگو کی جا رہی ہے. کہا فَقُوا إِلَى الْكَعْبِ، تو اس کعب کی طرف، اس غار کی طرف پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تم پر من رحمتی اپنی رحمت کو نچھاور کر دے گا. وَيُحِيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ، اور تمہارے لیے مہیا کر دے گا تمہارے معاملے میں درستگی اور تمہارے معاملے کو بھی صحیح بنا دے گا، درست کر دے گا، آسان بنا دے گا. فقہاء نے یہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے، یعنی ایک مسئلے کو نکالا ہے کہ جب بھی انسان کسی دین کی خاطر اپنے وطن کو ترک کرے اور فتنے کو دفع کرنے کے لیے، فتنے کو ہٹانے کے لیے وہاں سے انسان کوچ کر جائے اور سفر کر جائے تو اس کو یہ دعا کرنا چاہیے جس سے پہلے سفر میں یہ دعا آئی ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا. ایسے وقتوں میں اور ایسے حالات میں اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے.
اسی موقع کے طریقے سے اور اسی حالات میں اس دعا کو پڑھنا استحسان کے درجے میں لیا گیا ہے. یعنی یہ لوگ جب اپنے وطن کو ترک کر رہے ہیں، چونکہ ان کو دین کی عبادت کرنے کا موقع نہیں مل پا رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل پا رہے ہیں، اللہ کی پرستش اور عبادت کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو یہ چند نوجوان جو ہجرت کر رہے ہیں اور اپنے وطن کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے، وحیی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو بھی آسان اور سہل بنا دیجیے، وحیی لنا ہمارے لیے مہیا فرما دیجیے، من امرنا رشدا ہمارے معاملے میں درستگی اور آسانی اور سہولت. یہاں پر بھی وہ دعا اور ذکر کی گئی ہے دوسرے الفاظوں کے ساتھ میں کہ اگر تم اس دار کے اندر پناہ لو گے ینشر لکم ربکم، تو تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دے گا، پھیلا دے گا، وَيُحْيِي لَكُمْ اور تمہیں مہیا کر دے گا، مِنْ أَمْرِكُمْ تمہارے معاملے کو مِرْفَقًا درستگی اور آسانی اور سہولت. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. اے مخاطب، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کی تفسیر کو کرنے والے، اے قرآن کی تفسیر کو سننے والے، جب تو دیکھے گا